پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات اگلے مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں. اب جو اگلا مرحلہ ہے اسے تکنیکی بات چیت کا مرحلہ کہا جا رہا ہے، یا تکنیکی مرحلہ اسے کہا جا رہا ہے کہ اس میں ٹیکنیکل چیزوں پر ڈسکشن ہوگی. یعنی پہلا مرحلہ مکمل ہوا، اس کے بعد اگلا مرحلہ آ گیا ہے، اور اس اگلے مرحلے میں جو بات چیت ہو رہی ہے وہ اس پر ہو رہی ہے کہ یہ جو 60 دن کے لیے معاہدہ ہوا ہے اسے آپ مستقل معاہدے میں کیسے کنورٹ کریں گے. یعنی جو 60 دن کے لیے آپ نے ہرمز کھلی ہے اس کے لیے جو ہے وہ اس کو مستقل طور پر کیسے کھولنا ہے، اور جو ایران کا مطالبہ تھا وہ کیا ہے اور امریکہ کا کیا ہے. تو ان تمام معاملات پر بات چیت کرنے کے لیے، اور پھر چونکہ تجارت کی اجازت دے دی گئی ہے، تیل بیچنے کی اجازت دے دی گئی ہے ایران کو، تو اس کا بھی ایک امپیکٹ خاص طور پر خطے کے ممالک پر اور باقی ممالک کے اوپر بھی آئے گا، اور پاکستان بھی اس سے بہت کچھ ایکسپیکٹ کر رہا ہے. اب ایک اہم بات یہ ہے کہ کل جو ایرانی صدر ہیں مسعود پزشکیان، وہ کل پاکستان کے ایک روزہ دورے پر آ رہے ہیں، اور اس میں پاکستان تجارتی اور توانائی کے معاملات بھی بات کرنے جا رہا ہے. چونکہ ایران کے ساتھ اب تجارت کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے تو اس سے پاکستان بھرپور فائدہ اٹھا سکتا ہے. پاکستان کو اس کا کیا فائدہ ہوگا، یہ بھی ایک اہم موضوع ہے جس پر بات ہونی چاہیے. امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات مسلسل متاثر دکھائی دیتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل امریکہ کی جانب سے ایران کے ساتھ کی جانے والی ڈیل پر خوش نہیں ہے، اور ظاہر ہے وہ پچھلے کافی عرصے سے اس کو سبوتاژ کرنے کی کوشش بھی کرتا رہا ہے اس ڈیل کو جو ممکنہ طور پر ہونے والی تھی. لیکن اب تو باقاعدہ طور پر بیان بازی دکھائی دے رہی ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیل کی قیادت کے درمیان. پھر امریکی صدر جو ہیں وہ نیٹو سے بھی ناخوش دکھائی دیتے ہیں، ان کے خلاف بھی بیان داغ رہے ہیں. وہ میڈیا سے بھی ناخوش دکھائی دیتے ہیں کیونکہ میڈیا کہہ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ حاصل نہیں کیا، اور ایسا ہی معاہدہ ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے ہیں کہ جو اس سے پہلے بھی تھا. یعنی اگر جو 2015 میں ہونے والا معاہدہ تھا اس کے خد و خال دیکھیں تو یہی کچھ اسی قسم کی کچھ ڈیل جو ہے وہ اس وقت بھی ہوئی تھی. یا آپ نے ہرمز کا کھلنا ہو یا دیگر معاملات ہوں، وہ 28 فروری سے پہلے بھی معاملات تھے. تو پھر حاصل کیا کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے؟ اس پر بحث ہو رہی ہے میڈیا میں، اور اس میڈیا سے ڈونلڈ ٹرمپ خوش نہیں ہے. تو بہت سے موضوعات ہیں، اس پہ آج ہم گفتگو کریں گے. میرے ساتھ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب موجود ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب، خوش آمدید. جمیل احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق سفیر ہیں، آپ UAE اور لیبیا میں پاکستان کے لیے خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں. عبداللہ حمید گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ بھی دفاعی تجزیہ کار ہیں اور چیئرمین ہیں تحریک جوانان پاکستان کے. بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. سب سے پہلے یہ جو 14 مفاہمتی یادداشت کے 14 نکات ہمارے سامنے آئے ہیں، ان نکات کو دیکھ کر کیا سمجھا جا سکتا ہے کہ خطے کے حالات اب کیا ہونے والے ہیں، اور امریکہ اور ایران کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ کس نتیجے پر پہنچیں گے؟ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ان 14 پوائنٹس کو جمیل احمد خان صاحب؟ جی دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے اور سب سے بڑی کامیابی یہ ہے سفارتکاری کی کہ پہلے پوائنٹ میں ہی دیا ہوا ہے کہ سیز فائر آن آل فرنٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا لیبنان کا خاص طور پہ ذکر کیا ہے کہ لیبنان پہ بھی اس کا اطلاق ہوگا، اور لیبنان کو پروٹیکشن اور ساورنٹی اس کی پروٹیکٹ کی جائے گی لیبنان کی. اور اس پر ہی آپ نے دیکھا پہلا نقطہ. اسی طرح جو اس میں چیدہ نقطے ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں. ویسے تو 14 پوائنٹس ہیں ٹوٹل، اس میں بیسیکلی پوائنٹ نمبر 1 ہے جو کہ میں نے بتا دیا آپ کو. پوائنٹ 4 ہے جو کہ اس کا تعلق ہے خاص طور پر بلاکیٹ ہٹانے سے، جو کہ ہٹ گیا، اور اس کے بعد جو نیول بلاکیٹ کے ساتھ ہی جو اپنائے ہرمز کا 5 نمبر پوائنٹ ہے، اس کے بارے میں اس کا اصل یہاں آ کے ٹیکنیکل ٹیمیں بھی اپنے سر جوڑ کے بیٹھیں گی کہ اس کا فریم ورک کیا ہوگا. کیونکہ اس پہ ایران نے، بلکہ کل بھی ابراہیم عزیزی صاحب نے جو کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اور فارن کمیٹی کے وہ سربراہ ہیں اور کافی سخت گیر ہیں، ان کا کہ یہ صرف ایرانی عوام کا ہی حق ہے کہ وہ اس کے بارے میں فیصلہ کر سکیں. حالانکہ اس کے بارے میں ذکر کیا ہوا ہے 5ویں نمبر پوائنٹ میں. تو اس کا فریم ورک بنانا جو ہے اس میں تھوڑی ان کو سر جوڑنا پڑے گا، اور اس پہ تبصرہ تھوڑی دیر میں کر دیتا ہوں. اور 10واں پوائنٹ جو ہے اس کا کہ ویور جو کہ آج ہو گیا، نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے اس پر وہاں ٹریجری ڈپارٹمنٹ نے کہ آئل کو فوری فور فروخت کرنے کا ویور. واضح رہے کہ جو پابندیاں ہیں اور ویور ہے اس میں فرق ہے.
پابندیاں دو قسم کی ہیں، ایک پرائمری ایک سیکنڈری. سیکنڈری پابندیاں لگائی جاتی ہیں کانگریس کی طرف سے، پرائمری زیادہ تر ایگزیکٹو آرڈر کے تحت ہوتی ہے. تو پرائمری تو آسانی سے ہو جائے گی، سیکنڈری کے لیے تھوڑی سی کانگریس کے ذریعے جانا پڑے گا، جہاں بحث و مباحثہ کی بات یہ ہوتی ہے. اور آخرا 11واں پوائنٹ اس میں ہے فروزن فنڈز کے بارے میں، کہ فروزن فنڈز کو کس طرح ریلیز، اور یہی بات جو میں کر رہا تھا، جو سینکشن کے ذریعے فروزن فنڈز ہیں اس کی دو قسم کی میں نے آپ کو بتا دیا، ایک پریزیڈنشیل آرڈر کے تحت، ایگزیکٹو آرڈر کے تحت، اور دوسرا کانگریس نے جو کیا ہے. تو اس اعتبار سے یہ معاملہ آگے چلے گا. اور اس میں جو پاکستان کے لیے ایک اہمیت کی بات ہے کہ وہاں جب یہ پابندیاں ہٹتی ہیں، ایران سوئفٹ کا ایک حصہ بن جاتا ہے، یعنی دنیا کے معاشی، دنیا کے فائنانشیل نظام کا جب دوبارہ حصہ بن جاتا ہے 47 سالوں کے بعد، تو پھر وہاں اس سے لین دین میں تمام ممالک کی آسانی ہوگی. ہمارا جو آدھا پائپ لائن رہ گیا ہے ہمارے حصے کا، وہ بنا لیں گے ہم. گیس کی پرابلم ہمارے لیے ختم ہوگی. جو 300 بلین کی انویسٹمنٹ کا ایک طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے ایران میں، اس کے علاوہ ایران کی اپنی فنڈنگ، تو جو ایران میں ایک ریل پیل ہوگی اس کی انویسٹمنٹ کی اور ریکنسٹرکشن کی اور تجارت کی، یقیناً پاکستان جو اس وقت ابھی جس حیثیت میں ہے، نہ صرف ایران بلکہ پوری. لیکن سر اب اس میں اہم بات یہ ہے کہ 14 پوائنٹس آپ نے بھی ان میں سے 7-8 پوائنٹس کا ذکر کر دیا، لیکن بریگیڈیئر حارث نواز صاحب جب ہم ان پوائنٹس کو دیکھتے ہیں تو سوائے 8ویں پوائنٹ کے کہ جس میں جوہری ہتھیار ایران کبھی تیار نہیں کرے گا، اور ایران اور امریکہ اس بات پر متفق ہیں کہ افزودہ مواد اور دیگر جوہری امور بشمول ایران کی جوہری ضروریات کو حتمی معاہدے میں مناسب انداز میں حل کیا جائے گا. حتمی معاہدہ اس شک کی توثیق کرے گا. اب یہ جو جوہری مواد تیار نہ کرنا اور جوہری ہتھیار نہ بنانا، اس کے سوا تو امریکہ کے ایسا لگتا ہے کہ تمام پوائنٹس ایران کے حق میں ہیں، اور اس پر بھی ایران ایون پہلے سے متفق تھا اور بات چیت کرنے کے لیے تیار تھا، اور ایران میں پہلے بھی یہ بحث موجود ہے کہ وہ جوہری ہتھیار نہیں بنانا چاہتے. تو پھر امریکہ نے کیا حاصل کیا ہے ان 14 پوائنٹس میں؟ دیکھیں، یہی تو اصل بات ہے کہ یہی امریکن پبلک بھی سوال کر رہی ہے، امریکن سینٹ اور کانگریس بھی سوال کر رہی ہے کہ واٹ از یو گین. یہی پہ سب سے بڑی پرابلم چل رہی ہے. اور اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو ان کے جو یہ اسی وجہ سے زیادہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے اسرائیل کی وار لڑی ہے، اسرائیل نے مس کیلکولیشن کروائی ہے، اسرائیل نے ان کو بہت زیادہ بلاک کر کے بتایا کہ جی یہ ایران کو آپ 1 ہفتے میں ختم کر دیں گے، ہم ان کے میزائل لانچر تباہ کر دیں گے، ہم ان کے ڈرونز لانچر تباہ کر دیں گے، ہم رجیم چینج کر دیں گے فوراً، اور اس کے بعد وہاں لا کے رضا شاہ پہلوی کو بٹھا دیں گے، وہ آتے ہی اسرائیل کو ریکگنائز کر لیں گے، ایران پہ قبضہ ہو جائے گا لائک عراق لیبیا کی طرح. تو دین وی آر دا بیسٹ، ہمیشہ کے لیے تھریٹ اس سائڈ سے ختم ہو جائے گا. یہی تو پرابلم ہے. دس از واٹ یہ اتنا جو ڈیلے یہ اس میں معاہدے میں ہوا، یہ دس از دا ریزن کہ واٹ جب یہ جائیں گے واپس جو معاہدہ کر کے امریکہ میں، تو اپنی پبلک کو، سینٹ کو اور اس کے بعد کانگریس کو کیا بتائیں گے؟ واٹ یو ہیو گاٹ، وائی ڈڈ یو لوز 42 ایئر کرافٹ، بلین آف ڈالرز آپ نے لوز کیے، اپنے فوجیوں کو بھی مروا دیا، آپ نے اپنی جو ایک سپر پاور کی ساکھ تھی، ایک کریڈیبلٹی تھی، وہ آپ نے تباہ کر کے رکھ لی. اینڈ واٹ ڈڈ یو گیٹ؟ 0/0. اینڈ دین یو ہیڈ ٹو گو فار سیز فائر، اور آپ کو معاہدہ بھی کرنا پڑا اس لیے کہ پوری دنیا اس کے خلاف ہے. اٹس اونلی اسرائیل، ریسٹ دا ہول ورلڈ از اگینسٹ دس وار، کہ دوبارہ اسکلیشن نہ ہو، کوئی پرابلم نہ ہو. نیٹو کو دیکھ لیں، یورپین یونین دیکھ لیں، خلیجی ممالک کو تو بالکل تباہ کر کے رکھ دیا نا ان کی اکانومی کو. اور پھر ساتھ وہ بٹریل بھی فیل کرتے ہیں کہ ہم نے 3.3 ٹریلین ڈالر کا ویپن ایمونیشن امریکہ کا خریدا، ہم نے اپنی حفاظت کے لیے خریدا، ایران کا ہوا کریٹ کیا، وہ ہم نے کر دیا. جب وقت آیا تو وہ جا کے اسرائیل کی حفاظت کے لیے چلے گئے، پروٹیکشن نے ہمیں چھوڑ دیا. Then they were asking nothing doing, no more attacks, no more escalation, no more junk. یہی وہ سب سے بڑی پرابلم جس کی وجہ سے الٹیمیٹلی رشیا، چائنا، ہمارے ممالک، ایوری بڈی اگینسٹ اباؤٹ. دنیا کی اکانومی تباہ ہو گئی، دنیا کی انرجی تباہ کرائسس ہو گئے، دنیا کی فوڈ سیکورٹی جو تھی وہ تباہ ہو کے رہ گئی. تو آپ سوچیں کتنا بڑا نقصان ہوا دنیا جی. اور اگر اور 50 دن لڑائی بھی ہو جاتی، آپ سوچیں کہ کہاں کیٹاسٹروفک اکنامک کرائسس ہو جاتا ہے. So that is the reason he had to pay. ابھی ان کا بس ایک ہی فیس سیونگ ہے، only one. اس کے لیے
ابھی وہ جو کنسیشن دے رہے ہیں ایران کو آئل بیچنے کی، سون سے دینے کی، میرے خیال میں تھوڑے بیٹس بھی دے رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ایران کو لیورنگ کر لو، اس کو بنا لو کہ جی یہ یورینیم اٹھا کے یہ امریکہ لے جائے. دیٹ از واٹ از دیئر کیچ. یہ ان کے فیدر کیپ میں ہے کہ جی میں نے اس کا انرچ یورینیم میں امریکہ لے آیا اور لا کے میں نے وہاں پر اس کو تباہ کر دیا، اور یہ جو 47 یہ جو کوئی امریکن پریزیڈنٹ نہیں کر سکا میں نے کر دیا. یہ مائٹ بھی الیکشن سلوگن مڈ ٹرم الیکشن کے لیے جیتنے کے لیے یہ کوشش کرنے کی کوشش. ادروائز تو سارے پوائنٹ امریکہ ایران کے، اور ایران کو اس ٹرمز کو ایگری کرنا چاہیے. دیکھیں بات ان کے ریبر نے بھی کہا تھا کہ ہم تو نیوکلیر نہیں بنانا چاہتے. ریسٹ آل ان کی سینکشن اٹھ رہی ہیں، ان کے ایسے ریلیز ہو اسی رہے لیے ہیں، تو اس پوائنٹ پر متفق دکھائی دیتے ہیں. بالکل صحیح. اور پھر اس کے بعد میرا سوال یہی تھا نا کہ پھر اس کا تو کہ پھر ڈونلڈ ٹرمپ تو کچھ اور کرنے کے لیے آئے تھے نا، رجیم چینج کرنے کے لیے آئے تھے. یہاں پر آ کے وہ چاہتے تھے کہ رجیم چینج کر دیں اور اپنی مرضی سے اس خطے کو چلائیں. تو جو بنیادی مقصد تھا وہ تو نہیں حاصل ہو سکا، اور یہ جو چیزیں یہ تو آلریڈی یہی اسٹیٹس تھا. اس میں عبداللہ امیر گل صاحب ایک تو یہ بتائیے سر کہ یہ جو ہم رجیم چینج کی بات کر بھی رہے ہیں کہ امریکہ چاہتا تھا کہ ایران میں رجیم چینج ہو جائے، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اسرائیلی پرائم منسٹر کو اپنے الیکشن کے لالے پڑے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کو مڈ ٹرم الیکشن میں اپنی پارٹی کے ہارنے کی فکر پڑی ہے. تو رجیم چینج ایران کا ہونا تھا اور رجیم چینج جو ہے وہ باقی دونوں ملکوں میں ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے. تو حاصل کیا ہے امریکہ نے ایران میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسد صاحب بہت بہت شکریہ، جمیل صاحب کو اور حارث صاحب کو، دونوں کو، ناظرین کو السلام علیکم. دیکھیے کہاں گئے؟ کہیں نہیں. کیا لائے؟ کچھ نہیں. اس سوال کا جواب تو اتنا ہی صحیح بنتا ہے. جس ملک میں رجیم چینج کرنے آئے تھے اس کے ملک میں پیسہ بھی لگایا، لوگوں کو ورغلایا بھی، اور پھر ہوا یہ کہ اپنے ہی ملک میں ان کے اختیارات محدود کرنے کی قرارداد پاس ہو گئی، جس کے اندر ریپبلکنز نے بھی سپورٹ کر دیا. دس واز امیزنگ. اس کے بعد جو ہوا نیکسٹ سٹیپ کیا ہوا کہ 80 لاکھ لوگ 3200 شہروں میں آپ کے خلاف نکل آئے. جس ملک کو آپ آئسولیٹ کرتے رہے ساری زندگی، وہ ملک نے تو کیا کیا، آئسولیٹ ہوا. آج آپ آئسولیٹ ہو گئے. ماں سوائے اب یو اے ای آپ کا پارٹنر ہے، انڈیا آپ کو سپورٹ کرتا ہے، اسرائیل سپورٹ کرتا ہے. تو یہ تو تمام وہ ملک ہیں ماں سوائے یو اے ای کے. یو اے ای کی بھی حالت تو ٹھیک نہیں ہے. ہارے ہوئے ملک ہیں، اور ہارے ہوئے ملک سارے اکٹھے ہو گئے ہیں سمیت امریکہ کے. wouldn't even think of becoming involved with the Islamic Republic of Iran and their very serious nuclear threat. For decades we defend them, but when tested they are not there to defend us and the rest of the world. Not good. اب یہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نیٹو کو پالا اور جب ہمیں اس کی ضرورت پڑی وہ نہیں تھا. اس سے آپ کو کیا اندازہ ہوتا ہے کہ نیٹو کو کیا آئندہ ہم اس کے پہلے جیسے سٹرکچر میں یا پہلے جیسے ایک فورم کے طور پر نہیں دیکھیں گے؟ یقیناً نیٹو کا وہ اسٹرکچر نہیں رہے گا، یورپین اتنے اسٹرانگ ایلائز نہیں رہیں گے، مڈل ایسٹ میں پیراڈائم چینج ہو جائے گا. یہ گلوبل پورا میکینزم نارتھ سے ساؤتھ کی طرف جو سفر ہے وہ تیز ہو جائے گا. واپس آ جاتا ہوں نیٹو کے حوالے سے، کیونکہ نیٹو سے آپ کا سوال جڑا ہوا ہے. نیٹو کے بارے میں کون سا ایسا نیٹو کا ممبر رہ گیا ہے ہیڈ آف دی کنٹری، سربراہ، جس کی کہ انہوں نے تصدیق نہ کی ہو؟ ایک تو پرسنل بیسس پہ وہ اس معاملے میں وہ ان سے خفا ہیں. دوسری بات یہ کہ نیٹو کے انہوں نے بجٹ بڑھا دیا جو کہ تمام ممالک کو 5% کرنے کو کر دیا. اچھا، تیسری چیز یہ ہے کہ وہ ہرمز کے بارے میں نیٹو سے بار بار کہتے رہے، بار بار دہائیاں ڈالتے رہے کہ آپ بھی آ جائیں اور مدد کریں، کس طرح ہرمز کھلوا لیا جائے یا ایران کے حوالے سے. نیٹو کا جواب یہی ہوتا تھا. ظاہر ہے دل میں تو ان کی قدرتیں اور بھی ہوں گی، اور گرین لینڈ کا بھی اس میں تھا سوال، لیکن اس کے علاوہ ایک اور بات کی، کیا آپ نے ہم سے کنسلٹ کیا؟ نہ انہوں نے اپنے ایلائز، جو سب سے اسٹرانگ ایلائز جن کو کہتے ہیں، ان سے کنسلٹ کر کے، وہ تو صرف نیتنیاہو کی بریفنگ پر، وار کی ایک بریفنگ پر وہ آ کے انہوں نے حملہ کر دیا امریکہ نے نیتنیاہو سے مل کے. اور یقیناً اس میں تو کوئی شک کی بات اب رہی نہیں. اسی لیے تو وہاں امریکہ کے اپنے اکابرین کہتے ہیں کہ ہوز پالیسی از دس، از اٹ امریکن پالیسی اور اسرائیلی پالیسی؟ امریکہ میں یہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے یا اسرائیل کا ہے کہ جو آپ خرچ کرتے ہیں؟ تو بہرحال وہ تو کرٹیسزم ان کے اپنے ملک کی ہے.
لیکن اصل میں نیٹو کی وجوہات، اور اسی لیے کئی مرتبہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہا ہے، اور جرمن خاص طور پر، اب تو اٹلی بھی اور باقی ممالک، کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اپنی دفاع کے لیے خود اپنا میکینزم بنانا پڑے گا۔ اب سے سب سے بڑی بات، جس طرح ایران کو ایک ہوا بنا کے کھڑا کیا ہوا تھا اور ٹریلینز آف ڈالرز کی اپنے ہتھیار اور سامان و ساز و سامان امریکہ بیچتا رہا، اور جب ان کے پروٹیکشن کی بات آئی خلیجی ممالک کی، تو پھر وہ جن پتوں پہ تکیہ کیا وہی ہوا دینے لگے، کسی کی کوئی پروٹیکشن نہ ہوئی۔ وہی طریقہ رشیا کو ہوا بنا کے کھڑا کیا ہوا ہے نیٹو کے سامنے، اور نیٹو کنٹریز کو اب ریئلائز ہوا ہے اور ہوتا جا رہا ہے کہ رشیا کے تیل بھی ختم، مہنگائی بھی زیادہ، اور اس کے بعد یہ جو بلنگ زیادہ سے زیادہ ہوتی جا رہی ہے، وہ اپنی جگہ پر نیٹو یوکرین میں کچھ کر بھی نہ سکی اور نہ آگے جا کے کچھ کر سکتی ہے، تو پورا دنیا کا جو پیراڈائم ہے وہ چینج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ نیٹو اس شکل میں برقرار نہیں رہے گی جس شکل میں یہ پچھلے سالوں میں جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیتی رہی ہے؟ میں عبداللہ صاحب سے دوبارہ ہمارا رابطہ ہو گیا۔ عبداللہ صاحب، ایک تو آپ بات کر رہے تھے، وہ مکمل کر لیجئے گا۔ نیٹو کا میرا اضافی سوال تھا کہ نیٹو کے بارے میں بڑے نیگیٹو ریمارکس دے رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، تو نیٹو کیا اب ہم اس کو اس کے سٹرکچر میں تبدیلی دیکھیں گے اور فیوچر میں وہ مختلف نیٹو ہوگی؟ اور تیسرا میں اس میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ ایران، اور جو اس کا پوائنٹ نمبر 2 ہے کہ ایران اور امریکہ ایک دوسرے کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام کریں گے، اس کا یہ جو ہم مستقل جنگ بندی کی بات کر رہے تھے، یہ وہی بات دوسرے الفاظ میں ہو رہی ہے، تو کیا اس کا آپ کے خیال میں کوئی ٹائم پیریڈ طے کیا جائے گا؟ جی معذرت چاہتا ہوں، میرے خیال میں آپ کی طرف سے کوئی ٹیکنیکل ایشو تھا جس کو آپ کو میری آواز نہیں سنائی دے رہی تھی۔ ہاؤ ایور، دیکھیے اس سارے جنگ کے اندر امریکہ کے جتنے اہداف تھے وہ میٹ نہیں کیے، اور امریکہ دنیا میں آئسولیشن کا بھی شکار ہوا، کرٹیسزم کا بھی شکار ہوا، اور اس نے اپنی ٹیکنالوجی کا فیلئر بھی دیکھا۔ تقریباً 47 کے قریب جہاز ان کے گر گئے، اور یہ ایک بہت بڑا فیلئر تھا جس کے اندر اسٹیٹ آف دا آرٹ F-35 بھی تھا، جس کے اندر ان کے اسٹرائک کیریئر گروپ کے جو ایئر کرافٹ کیریئر تھے ان کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ جیرالڈ فورڈ اور ابراہم لنکن جن کی دہشت سے دنیا کانپتی تھی، وہ ایران ان کے سامنے جھکا نہیں۔ اچھا، پھر اس کے اندر جو اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ چلیں یہ تو جو ہو گیا وہ ہو گیا، اب ڈونلڈ ٹرمپ کا، جیسے برگیڈیئر حارث صاحب کہہ رہے تھے، دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ بائی دا ٹائم جب تک 60 دن گزریں گے، 60 دن کے بعد نیوکلیئر پہ بات ہوگی، پھر وہ نیوکلیئر ڈسٹ کا کیا ہوگا، تب تک it will be too late for include it in the election campaign۔ اس کا حصہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تب تک اپوزیشن حاوی ہو چکی ہوگی ان کے اوپر، اور یہی مسئلہ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا امریکہ صدق کے دل سے یہ کام کر رہا ہے یا ایک اسٹریٹجک پاز ہے۔ دیکھنے دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ اگر وہ صدق کے دل سے کر رہا ہے تو کیا اسرائیل کو وہ ابینڈن کرنے جا رہا ہے، اور کیا اسرائیل اب اس کا نمائندہ خاص مڈل ایسٹ پہ نہیں ہوگا، جس نے مسلم دنیا کے ممالک کے اوپر، عرب دنیا کے اوپر ان کی جیبوں پہ ڈاکے ڈالنے ہیں، اور اسی کو ایران کو ہوا بنا کے کھڑا کیا۔ جس کا بھی سوال کا آپ کا آخری جو سوال تھا وہ یہ ہے کہ جس ایران کو آپ نے ہوا بنا کے کھڑا کیا تھا، اگر دنیا اس کے ساتھ جو ہے وہ کاروبار کرنا شروع ہو جائے گی، دنیا اس کی تجارت کرے گی، اس کے اندر پیسہ آئے گا، نو میٹر کہ وہ نیوکلیئر ہے یا نہیں۔ لیکن آپ یہ مجھے بتائیں، بغیر نیوکلیئر کے جو ایران نے 2 نیوکلیئر ممالک کا حال کیا ہے، توبہ توبہ، اس کا تو بعد پھر آپ دیکھیں نا کہ وہ حال کیا کر دیا، بے حال کر دیا، لٹا دیا دوسرے لفظوں میں۔ اب جو اس کے اندر پھر جو خلیجی ممالک جس کا ذکر کیا گیا کہ جی $3.3 ٹریلین کا اسلحہ کیا گیا، اور اس کے اوپر ان کو ہر جگہ نچوڑا گیا، اور ابھی بھی یہ $300 بلین جو انہوں نے کمپنسیشن دینی ہے ایران کو، یا تعمیر نو کرنی ہے، وٹ ایور نام دے دیں، ہے تو کمپنسیشن ہی، تو اس کو آپ جو ہے وہ کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ امریکہ کے صدر نے یہ کہا ابھی 5-6 دن قبل کہ ٹیکس پیئر کے اوپر بوجھ نہیں آئے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ پھر قرۂ فعال جو ہے وہ عرب دنیا کے نام پہ ہی نکلے گا، اور انہی سے نچوڑا جائے گا جو پہلے ہی ادموئے ہو چکے ہیں۔ تو یہ تو آپ کا اب جو اس کا اندر جو دوسرا پہلو ہے، دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر اسرائیل کو وہ ابینڈن نہیں کرنے جا رہا تو پھر کہیں بھی اس سارے معاہدے میں
غزہ سے واپسی یا لبنان سے واپسی کا ذکر تو کہیں نہیں آیا. دس مینس کہ جو بون آف کنٹینشن ہے وہ اپنی جگہ موجود رہے گی, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک سرٹن ٹائم کے لیے وہ چاہتے ہوں کہ نیتن یاہو کی جو ایک وار کیبنٹ ہے وہ کنٹینیو کر جائے. اس دوران کے اندر 2-3 مہینے اور گزر جائیں گے, ٹرمپ کے اوپر الیکشن کے بعد دباؤ ختم ہو جائے گا, چاہے وہ جیتیں یا ہاریں یا واٹ ایور, اور اس کے بعد ریپبلکن پارٹی کا دباؤ ختم ہو جائے گا, پھر ہی کین گو فار واٹ ایور ہی وانٹس ٹو. اب جو لبنان کا معاملہ ہے اس کے اوپر ابھی جو 30% کے قریب علاقہ اس نے قبضہ کیا, اس کے اوپر اس نے نیا نقشہ جاری کر دیا ہے جس کے اندر اس علاقے کو اسرائیل کا, گریٹر اسرائیل کا حصہ بنا کر پیش کر دیا اور کہا کہ وہاں بستیاں بسائیں گے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کانفلکٹ ریزولوشن کی طرف ہم جا رہے ہیں. ہاں, اب یہ ہم آ جاتے ہیں اس کے اوپر کہ عرب دنیا کے حوالے سے دیکھیں یہ جتنے بھی معاہدات تھے ماضی میں 2015 کا جو معاہدہ تھا وہ کیا اسد اللہ صاحب نے توڑا تھا؟ تو اسد صاحب نے تو نہیں توڑا تھا, وہ امریکہ نے کیا تھا اور امریکہ نے ہی توڑا. اور 2025 کے اندر بھی یہ کون سی کامیابی ہے کہ 0% انریچمنٹ پہ جو ملک مان چکا تھا اس کو آپ نے جو ہے آج جو ہے 13 کے 13 نکات اس کے حق میں, اور یہ جو 14واں بھی ہے یہ بھی ابھی ہنوز دلی دورست ہے, کیونکہ یہ ایران نے کہیں نہیں بولا کہ ہم نے نیوکلیئر حاصل نہیں کیا, کسی سے پرچیز نہیں کیا یا ہمارے پاس بنایا نہیں ہے. اس نے کہا کہ ایز اٹ از, یعنی کہ سٹیٹس کو جو ہے وہ 60 دن برقرار رہے گا. اور اس کے بعد ہرمز پہ بھی یہ بات کی جو جمیل صاحب میرے خیال میں مس کر گئے, وہ یہ تھا کہ ہرمز پہ 60 دن جو ہے وہ کرایہ نہیں لیں گے, ٹول نہیں لیں گے, یعنی کہ 60 دن کے بعد لے سکیں گے. یہ انہی کا پیسہ ہے, دنیا کے جیبوں سے امریکہ نکالے گا اور ایران کو یہ پیسہ ادا کرے گا. صحیح ہے, لیکن اس میں انٹرسٹنگ بات تو یہ نظر آ رہی ہے ہمیں کہ جنگ کے سے پہلے جو صورتحال ایران کی فیور میں نہیں تھی, یعنی منجمد اکاؤنٹ کا کھولا جانا یا جو دیگر معاملات ہیں جو ایران تجارتی پابندیاں بھی ایران کے اوپر عائد تھیں, تو وہ سب بھی ہٹنے جا رہی ہیں. تو اس جنگ سے تو پھر ایران کو فائدہ ہی ہو گیا. امریکہ کا فائدہ تو اس میں کوئی دکھائی نہیں دے رہا, لیکن ایران کو کے لیے یہ جنگ فائدہ مند رہی. اس پر مزید بات کرتے ہیں, خاص طور پر جو ایرانی صدر کل آ رہے ہیں پاکستان میں, مسعود پزشکیان, ان کا دورہ کتنی اہمیت کا حامل ہے, اور کیا پاکستان کے جو تجارتی یعنی جو توانائی کے مسائل ہیں وہ اس سے حل ہو پائیں گے اور کچھ ایسے معاہدے ہو سکتے ہیں؟ چھوٹے سے بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ایرانی صدر کا دورہ پاکستان ہے, یہ کتنی اہمیت کا حامل ہے؟ پاکستان بھی اس سے بینیفٹ کر سکتا ہے؟ تجارتی معاہدے اگر ہو جاتے ہیں, خاص طور پر توانائی کے حوالے سے ایران پر چونکہ پابندیاں ہٹ رہی ہیں, تو آپ کتنی اپرچونٹیز ہے پاکستان کے لیے دیکھتے ہیں اور ایران کے لیے بھی؟ جمیل صاحب آپ فرمائیے اس حوالے سے. دیکھیں, جب بھی کسی ملک میں زیادہ اس میں معاشی خوشحالی آتی ہے تو پڑوسی ملک اگر اس کے تعلقات بہتر ہیں, تجارتی راہ و رسم خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں اور اچھے. پاکستان جب اتنی زیادہ وہاں پابندیاں ختم ہو رہی ہیں اور ان کو فی الفوری جو $90 بلین کا ان کا ایکسپورٹ ہوتا ہے سال میں آئل کا, وہ تو شروع ہو چکا آلریڈی, آج نوٹیفیکیشن اس کا ہو گیا ہے. تو جب وہاں ایران میں انویسٹمنٹ دیکھیں, ایران کا جو نقصان ہوا ہے وہ کم تو نہیں ہوا ہے. یہ تو اور بات ہے کہ ایران اپنے استقامت کی وجہ سے یہ جیت گیا اور یہ دلدل میں امریکہ پھنس گیا, ورنہ ایران کا بھی بہت نقصان ہوا ہے. اس کو ریکنسٹرکشن کے لیے بھی بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوگی, اور پاکستان اس میں معاونت کار اور مددگار ثابت ہوگا اس میں. تو پاکستان کے 6 تو راہداریاں آلریڈی ہم نے کھول دی ہیں, مزید بھی کھولی جا سکتی ہیں, اور ہمارے تجارت ایران کے اس سے آٹومیٹکلی وہ جڑ جاتی ہے آگے جا کے مستقبل میں سی پیک سے. تو اس میں چائنا, پاکستان, ایران, بلکہ خطے کے SCO ممالک جو کہ ایران بھی ممبر ہے اس کا, وہ خود بخود اس سے پاکستان تو مستفید ہوگا ہی ہوگا, لیکن اس سے پاکستان کا سب سے بڑا فائدہ انرجی کا فائدہ ہے. انرجی کے لحاظ سے پاکستان کے اس وقت جو پرابلم ہماری ہے, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس,
اس میں سب سے بڑا عنصر ہے ہی انرجی کا. انرجی کا مسئلہ تھوڑا ہمارا حل ہو جائے تو ہمارے پاس دنیا کے باقی ممالک سے بھی انویسٹمنٹ آئے گی. اور وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ امریکہ نے پہلے ہی اندیا دے دیا ہے کہ ہم اپنے ویورز دیں گے, اپنی کمپنیز کو اس میں انکریج کریں گے. اور امریکہ کے قانون میں, ٹریجری لا میں یہ موجود ہے کہ جو کمپنیاں امریکہ کی پالیسی کے مطابق کسی اور ملک میں جا کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو ان کو لون بھی دیا جاتا ہے, ان کے ٹیکس میں بھی ان کو مراد دی جاتی ہے, جو کہ بہت بڑی فیسلٹی ہے. تو اس لحاظ سے پاکستان پریزیڈنٹ پزشکیان کا یہاں آنا, ایک تو یہ ہے تشکر پاکستان, ایک بالکل یہ لازمی امر ہے. لیکن ساتھ ساتھ مستقبل کا روڈ میپ پاکستان کے ساتھ انہوں نے دیکھ لیا کہ پاکستان کی افضلیت, اہمیت اس خطے میں کیا ہو گئی ہے. اور ظاہر ہے ایران بھی اس خطے میں اگر دیکھیں میکسیمم سائنٹسٹ, میکسیمم ڈاکٹرز, میکسیمم کافی زیادہ پڑھے لکھے لوگ, تو وہاں ایران بھی ایک اچھا کیپیبل ملک ہے. تو وہ چاہے گا کہ پاکستان اپنی اسی مڈل پاور حیثیت کو برقرار رکھتے ہوئے ریجن میں اسٹیبلٹی پیدا کرے. ایران تنگ آ چکا ہے, ایران کے لوگ تنگ آ چکے ہیں. 47 سال کوئی مذاق بات نہیں ہے. کوئی اور قوم ہوتی تو گھٹنے ٹیک دیتی. ایران پھر بھی اپنا کسی نہ کسی طریقے سے چلتا رہا ہے. چلتے چلتے ایک بات میں کرتا چلوں, تشنگی رہ جائے گی آپ کی ناظرین کو. 5 نمبر پوائنٹ جو ایم او یو میں ہے اس میں بالکل ایران نے لکھوا لیا تھا کہ یہ 60 دن کے لیے تو فری, جو کہ آرٹیکل 17 کے تحت یونائٹڈ نیشنز لاز آف ہائی سیز, وہ فری ویسل ہوگا. اور اسی میں امریکہ سے لکھوا لیا, اسی معاہدے میں ہے کہ پھر اس کے بعد ایران اپنے پڑوسی ممالک, خلیجی ممالک اور خاص طور پہ عمان سے مل کر, جس کی ٹیریٹوریل واٹر سے ہرمز گزرتا ہے, تو اس سے مل کر ایک نظام بنائے گا, ایڈمنسٹریٹو نظام. اور ایران نے کہہ دیا ہے کہ ہم نے بنا لیا عمان سے مل کر. اور اب وہ سروس چارجز جو پہلے ٹول کہتے تھے, اب وہ سروس چارجز کے ساتھ وہ سلسلہ جاری رہے گا, اور اس میں تقریباً راضی نامہ ہو گیا. بالکل صحیح ہے. 2 چیزیں میں بریگیڈیئر حارث سماج صاحب, ایک تو یہ ہمیں شروع میں لگتا تھا کہ ایران پر جو تباہی ہوئی ہے اس کا ہرجانہ امریکہ کیوں ادا کرے گا, لیکن $300 ارب کی معاونت کی بات ہو رہی ہے, اور ایران یہ بات ایسا لگتا ہے کہ منوانے میں تقریباً کامیاب ہو گیا ہے. ایک تو یہ کتنا امپورٹنٹ ہے, اور دوسرا پاکستان کا جو پریزیڈنٹ پزشکیان ہے ان کا پاکستان کا دورہ پاکستان اور ایران دونوں کے لیے کتنی اہمیت کا حامل ہے, خاص طور پر پاکستان کی توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے. دیکھیں یہ دونوں چیزیں بہت اہم ہیں. نمبر 1 جو جس طریقے سے یہ ابھی اب بات کریں پریزیڈنٹ پزشکیان کا دورہ جو ہے, یہ بہت ہی اہمیت ہے. اور 1 دن کے لیے آ رہے ہیں, بیسیکلی انرجی اور تجارت کے حساب سے ظاہر ہے وہ تشکر بھی کریں گے جو پاکستان نے ایران کے لیے ہر موقع پہ. یہ نہیں ہے کہ 2025 کی بات کر لیں, ابھی کی بات کریں, پاکستان فرنٹ مورلی, ڈپلومیٹیکلی, ہر لحاظ سے ہم نے کھل کے ایران کی سپورٹ کی, اس پہ کوئی ڈاؤٹ اپنے نہیں کیا. وہ ظاہر تشکر پاکستان کی شکر کی باتیں ہوئیں, اور ابھی آپ کے سامنے ان کے عورتیں, خواتین, بچے, مرد پاکستان اور ایران کے جھنڈے لے کے پھر رہے تھے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں ان سے پہلے ہم نے ایک ایگریمنٹ کر چکے ہیں کہ $10 سے $12 بلین کا ہم ان سے تجارت بھی کریں گے. نمبر 2 گیس پائپ لائن ان کی جو ہے وہ آئی ہوئی ہے, اب ظاہر ہے کہ بلوچستان میں آئی ہوئی ہے, اور اب ہم نے آگے لے کے آنی ہے. اس پہ بات چیت ہوگی بڑی کلیئرلی, کیونکہ اب ان کے اوپر سے سینکشن ختم ہو گئی ہیں, خام مال وہ بیچ سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ آئل, اور جو آئل جو ہے ہم وہ ان سے بہت کم رقموں پر, ایون آئی وڈ سے ہم لوکل کرنسی میں ان سے لیں گے. اور اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو کاسٹ آف کیریج ساری چیزیں کم پڑ کے بہت سستا آئل پڑے گا. نمبر 3 اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہم جو اس میں ہم $14 سے $15 بلین جو ہم ویسٹ کرتے ہیں فارن کرنسی میں آئل کو امپورٹ کرنے میں, وہ ہمارا پیسہ بچ جائے گا. اس کے ساتھ جو بھی چابہار پورٹ بند ہوا ہے اس کی وہ بات کریں گے. ہم شور کہ وہ پورا بزنس جو آپ وہاں پر ہے شپس کا اور کنٹینرز کا, یہ کراچی پورٹ اور گوادر پورٹ پہ جائے گا, اور یہ آپ کو $بلین کا پروفٹ ہوگا. تو آئی تھنک پاکستان کے لیے یہ جتنا بھی ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں ایران سے اٹھانا چاہیے. ایران کی کاسٹ آف پروڈکشن وہاں بڑی کم ہے, وہ آپ نے کوئٹہ میں دیکھیے کتنی چیزیں سستی ہوتی ہیں. وہ ہمیں سارا کچھ کرنے کے لیے, بلکہ آئی وڈ سے کہ پاکستان should have already prepared all MOUs,
اور اس کے بعد اب صرف جو ہی ہمیں یہ سائن کر کے رکھ لینے چاہیے دا ڈے یہ اب جس سے سینکشن اٹھ گئی ہیں. میرے خیال میں تو ایک ڈیلیگیشن آنا چاہیے ایران کا یہاں پر, ہمیں ساری ہمیں سائن کر کے امیڈیٹلی اس کو ایمرجنسی کیسز پہ ہمیں چلانے چاہیے. یہ پاکستان کی اکانومی کو بگ بوسٹ, لیٹ می ٹیل یو. گوادر پورٹ بھی آپریشنلائز ہو جائے گا پراپر طریقے سے, اور ادھر کراچی پورٹ ابھی بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ 2-3 مہینے کے اندر پورے سال کا بزنس ملا جتنا کراچی پورٹ کو اور گوادر پورٹ کو ملا بیکاز آف یہ چابہار کی وجہ سے. تو میرے خیال میں یہ بینیفٹ ہمیں ایران سے ہوں گے, اور ایران کے ساتھ ہمارے دیرینہ تعلقات ہیں ابھی, کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ ہے, ہم ان کے ساتھ بہت کھڑے رہے ہیں. آئی ایم شیور کہ کہیں نہ کہیں وہ ہمیں کنسیشنل ریٹ پہ بھی یہ گیس اور آئل دیں گے, جس سے ہمیں اور بینیفٹ ہوگا. ورنہ قطر سے ہم لیتے تھے گیس, وہ LNG وہ بہت ہمیں کاسٹ کر رہی تھی. آئل ہم سعودی سے لیتے تھے. ظاہر ہے سعودی عرب اور قطر سے ہماری بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے. وین وی گو فار ایران دے ول انڈرسٹینڈ اینڈ دے پاکستان شوڈ ہیو اے گڈ انڈرسٹینڈنگ ود سعودی عرب اور قطر کے ساتھ. ان کو بریف کرنا چاہیے, سب بتائیں گے تو آئی تھنک دے ول ایگری. دے ہیو لاٹ آف ادر کنٹریز ٹو سیل دیئر آئل, دیر از نو پرابلم. تو آئی تھنک یہ بینیفٹ ہمیں ملیں گے امیڈیٹلی جو ہمیں مل سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اب عبداللہ مدگل صاحب, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ جو دورہ ہے پریزیڈنٹ پزشکیان کا پاکستان کے لیے؟ ایک تو پوری دنیا پاکستان کو ظاہر سراہ رہی ہے کہ اس نے امن کے لیے کتنا اہم کردار ادا کیا. پاکستان کا رول, یعنی ان ٹاکس کو ہی اسلام آباد ٹاکس کا نام دیا گیا, تو آپ کے اور MOU کا نام دیا گیا, تو آپ پاکستان کے کردار کو اس میں کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور ظاہر ہے اس سے بینیفٹ کرنا بھی پاکستان ہی کا پہلا حق ہے, تو کیا ہونے جا رہا ہے آئندہ دنوں میں؟ اصل بہت مشکل کام تھا کہ ایک سپر پاور ہے اور دوسری طرف اسرائیل ہے, 2 نیوکلیئر پاورز ہیں, اور ایک طرف ایران ہے, جس کو بہت ہی انڈر ایسٹیمیٹ کیا گیا تھا. پاکستان نے کریکٹ ٹائمنگ کے ساتھ جو ہے وہ ایکٹ کرنا شروع کیا اور بڑا ایک بیلنس لے کے چلا. امریکہ کو بھی بتایا کہ یہاں آپ غلطی کر رہے ہیں, اور بیل آؤٹ بھی کیا ہے بائی ٹویٹنگ. جب انہوں نے تہذیب کی بات کی کہ ہم مٹا دیں گے, تو اس ٹائم پہ پاکستان کی 274th کور کمانڈرز کانفرنس چل رہی تھی, جس نے اسیس کر لیا کہ امریکہ کے پاس فی الحال شاید یہ مسل موجود نہیں ہے, ایسا نہ کر پائے, اور ہم ان کو ایک وے آؤٹ دینا چاہتے تھے. اور اس پہ پھر وزیر اعظم صاحب کی کنسنٹ کے ساتھ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا, اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک جنگ بندی ہو گئی, سیز فائر ہو گیا. بہت بڑی بات ہے, جو یونائٹڈ نیشن نہ کر پایا, پاکستان ڈیڈ اٹ الحمدللہ, وی آر پراؤڈ آف اٹ. اب جو اس کے اندر جو اس کی اکنامکس ہیں ان پہ غور کیا جائے. پہلی بات یہ ہے کہ سارے کے اندر نیوکلیئر مزید تو بنانے کی بات نہیں ہوئی, لیکن جب اتنا پیسہ فلو کرے گا تو ایران اپنی جو ملٹری ہے اس کو بڑھائے گا. چابہار جو کہ انڈیا سے اب جا چکا ہے, ہم اگر اس کو انٹرسٹ شو کرتے ہیں تو یہ 2 سسٹر کنسرنز بن جائیں گے, گوادر اینڈ چابہار. دے ہمارے لیے ایک بہت بڑا, جس کو کہتے ہیں چھکا لگ جائے گا, کیونکہ دوسری جانب عمان کے اندر انڈیا نے اپنا وہاں قدم جما چکا ہے. تو یہ ایک پاکستان کو بڑا ایک اسٹریٹجک ایڈوانٹیج مل جائے گا. اب اس کے اندر جو دوسرا پہلو ہے وہ ہے پاکستان کے ساتھ تجارتی حجم. بریگیڈ صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ ایرانی پروڈکٹس جو ہیں وہ انتہائی معیاری ہیں اور بہت ہی سستا ہے, جیسے کہ اسٹیل, جیسے کہ سیمنٹ, جیسے کہ آپ کی سیرامک انڈسٹری جس میں ٹائلیں, دیگر چیزیں, ہاؤس ہولڈ اکوپمنٹ, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آتی ہیں. لیکن ایران نے ابھی ایک اور معاملہ ہے, اور وہ ہے $18 بلین کا پینلٹی کا معاملہ, جو انہوں نے گیس پائپ لائن بارڈر پہ بچھائے ہوئے کئی سال گزر چکے, لیکن پاکستان نے اس کو پایا تکمیل نہیں پہنچایا. جب میری صدر مسعود پزشکیان صاحب سے اور اسی طریقے سے ماضی کے ابراہیم رئیسی سے بات ہوئی تھی, تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اس کو فورگو کرنے کے لیے تیار ہیں, پرووائڈڈ کہ آپ اپنا جو ہے وہ گیس پائپ لائن مکمل کر دیں. یہاں ایک اور بات بڑی اہم ہے, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو ڈالر میں جب ٹریڈ نہیں ہوگا تو آئل کا جو ہماری قیمتیں ہیں وہ ہمیں جو ڈالر کی قیمت ہے وہ اس میں کم ہو جائے گا. تو یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے, اور یہ 12 بلین نہیں ہے. میں بریگیڈیئر صاحب کو یہ ضرور کہوں گا
12 बिलियन डॉलर तो ये तो कोई मामूली बात है। आप देखें यूरोप का और अमेरिका का मिला के जो हुजम बनता है हमारा ट्रेड वॉल्यूम, वो तकरीबन 15-16 बिलियन बनता है, और हम उनके लिए क्या क्या पापड़ बेलते हैं, आई डोंट नीड टू डिस्कस। अब मुझे ये बताएं कि 37 बिलियन डॉलर का ट्रेड वो पाकिस्तान के साथ करने के लिए तैयार खड़े हैं। क्या हम में इतनी कैपेसिटी है कि हम वो 37 बिलियन डॉलर के ट्रेड को डाइजेस्ट कर सकें और हमारी जो रेड टेपिज्म है वो दरमियान में हाइल ना हो जाए? क्योंकि 18 बिलियन डॉलर का तो अजरबैजान इंटरेस्ट था पाकिस्तान में करने के लिए। अभी तक तो चाइना को आपने जो 9 इकोनॉमिक जोन दिए थे वो ही आपने पूरे नहीं किए। बाकी तो ये फिर देखे ना, वो आज आपके लिए तैयार है। क्या आप तैयार हैं? जमील अहमद खान साहब, क्या इजराइल के जो खारजी ताल्लुकात हैं वो खदशात की जद में हैं? यानी अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की बात कर रहे हैं इनके बारे में, नेतन्याहू के बारे में, और जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं। फिर जेडी वेंस ने जो तनकीद की, उसके बाद और ममालिक की तरफ से तनकीद हुई, तो क्या आपके ख्याल में सिफारती तन्हाई का सामना करना पड़ सकता है इजराइल को? ऑलरेडी सिफारती तन्हाई का सामना इजराइल कर रहा है, माँ सिवाय अमेरिका के। यूरोपियन जो हैं वो तो वैसे ही बड़े अपने बुझे बुझे अंदाज में सपोर्ट कर देते हैं कभी इजराइल को, पर बेसिकली अगर अमेरिका ना हो तो उसकी खारजा पॉलिसी के पल्ले कुछ भी नहीं रहता है। तो अमेरिका का ही सारा उसमें है, और वो अमेरिका क्यों हमेशा से अब उसे अपनी फॉरेन पॉलिसी का सबसे अहम जो समझता है, बहुत सारे मामलात में अपनी नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करते हुए इजराइल का साथ दे देता है। इसकी कोई तो वजह होगी, हम डिस्कस करते आई हैं इसका। हाँ, उसका थोड़ी सी तफसील में मैं चंद जावियों के निकाल के उसकी आपको मजीद बता देता हूँ। और वो है वहाँ जो सहूनी लॉबी है, इजरायली लॉबी है, इस पर तो बड़ी तहकीकात हो चुकी हैं। इस पे बड़ी सहर आमेज किताब भी मौजूद है जॉन मीर शाइमर की, कि किस तरह उन्होंने अपने पंजे गाड़े हुए हैं तकरीबन हर महकमे में, इंक्लूडिंग वाइट हाउस में। क्या ये जो जंग का फैसला हुआ था जो 28 फरवरी को मुसल्लत की गई ईरान पर, तो क्या वो अमेरिका के पेंटागन ने किया था या अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने किया था? जवाब है नहीं। ये सारी अब अमेरिकन की अपनी मीडिया में सारी बातें आ चुकी हैं कि ये वाइट हाउस से डिसाइड हुआ था। बाद में फिर बाकी इदारों को कहा गया कि भाई ये कर रहे हैं तो जाहिर है उन्होंने करना था। तो कहने का मकसद ये है कि इजरायली लॉबी वहाँ अपने इतने ताने बाने बुन चुकी है, और उसमें उनको लगे हैं 1897 से लेके अब तक इजरायली लॉबी अपने मकासद के लिए काम करती आ रही है। जिस तरह अब्दुल्ला गुल साहब ने भी जिक्र किया ग्रेटर इजराइल का, ये कॉन्सेप्ट 1897 में ये अगेन स्विट्जरलैंड के शहर बासेट में ये चीज़ें डिसाइड हुई थी, और उसी रोड मैप के तहत काम आगे चल रहा है। और उसमें एक ये भी था कि अपना इन्फ्लुएंस बरकरार रखा जाएगा जो कलीदी ममालिक है, और अमेरिका सबसे कलीदी ममालिक है। क्या वजह थी कि गजा में अमेरिका ने ये जो एड के लिए एक सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन पेश किया गया उसको वीटो कर दिया अमेरिका, इजराइल के कहने पर। कोई जितने भी अब तक दुनिया में सबसे ज्यादा अगर वीटो किए गए हैं अमेरिका के तरफ से, तो वो इजराइल के फेवर में किए गए हैं। तो कहने का मकसद ये कि इजराइल तो पहले से तन्हा है तकरीबन, ठीक, अमेरिका इस तरह साथ नहीं छोड़ने लगा उसका। लेकिन मैं इजरायली लॉबी के बारे में बताता चलूं कि यूरोपियन कंट्रीज में भी उनके काफी ज्यादा ताने बाने हैं, लेकिन अमेरिका से बहुत कम। तो उसकी वजह से ये सपोर्ट आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होगा, जैसे अभी मध्यम होने की कोशिश की जा रही है। इसलिए कि जब खुद सियासी जिंदगी का सवाल पैदा हो गया डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पार्टी का, और जब इजरायली लॉबी पर खुद ब खुद वहां से ग्रास रूट लेवल का प्रेशर आना शुरू हो गया, तनकीद होना शुरू हो गई। मैंने एक फुटेज देखी नेतन्याहू की चंद दिन पहले, उसमें वो कहते हैं कि हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा अमेरिका में इतना किया गया है कि वहां की यूथ हमारे खिलाफ हो गई है, और ये सोशल मीडिया के जरिए किया गया है, मुख्तलिफ कंट्री से बैठकर किया गया है। तो इसका तो इदराक और इसका तस्करा जेडी वेंस ने किया हुआ है कि यूथ खिलाफ हो गई है, और वो खुद ये उनको इदराक है इस बात का कि वो उनके लिए क्या चैलेंजेस हो रहे हैं। मगर एक चीज़ हम डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को डील करते हुए भी देख रहे हैं। ऐन मुज़ाकरात के दौरान मुख्तलिफ तरह की वो ट्वीट्स कर देते हैं जिसमें धमकी आमेज़ अल्फाज शामिल होते हैं।
کیونکہ حارث نواز صاحب مثال کے طور پر 21 تاریخ کو انہوں نے جب 6:30 بجے یہ ٹویٹ کی جس میں انہوں نے کہا کہ ایران کو اپنی جو پراکسیز ہیں لبنان جیسے کہ اس کو پے کرنا بند کرنا ہوگا ورنہ ہم اف دے ڈونٹ ویل ہٹ ایران ویری ہارڈ اگین. اور پھر اس پر ہم نے دیکھا کہ ایران کی جو مذاکراتی ٹیم تھی اس نے واک آؤٹ بھی کیا. تو اس سے ڈونلڈ ٹرمپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اپنی برتری ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کمزور نہیں ہیں؟ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ابھی بھی ہماری سپرمیسی ہے؟ یا نفسیاتی طور پر وہ برتری ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ کیوں ایسا بیان مذاکرات کے دوران دیتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو نمبر 1 ہے ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے، کیونکہ ان کو بہت خفت اٹھانی پڑی ہے، امبیرسمنٹ ہوئی ہے، امریکن پریسٹیج کافی ڈاؤن ہوئی ہے، اپنے عوام کو بتانے کے لیے کہ we are a big power and we can do anything whatever we want to do with Iran. Iran is nothing, we can ہم اسے تباہ برباد کر سکتے ہیں. یہ ان کو یہ پبلک کنزمپشن کے لیے بیسیکلی جاتا ہے. اور آئی تھنک سیکنڈ یہ کہ ایران کو should be mentally prepared کہ یہ اور ایسی باتیں آئیں گی. They should remain composed, they are on upper hand. ان کو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے، چپ کر کے اپنے کام کریں، اپنی ٹیکنیکل ٹیم کے تھرو جو اپنے مقاصد حاصل کرنے ہیں وہ کریں. اور یہ سیز فائر وائلیشن بھی ٹیمپرری سیز فائر ہے. کبھی کہیں سے کوئی ڈرون آئے گا کہ کسی طرح سے کوئی جہاز جا کے ڈرون فائر کر دیں گے، یہ دس ول کیپ ہیپننگ. تو وی شوڈ بی مینٹلی ریڈی فار دس. ایز مذاکرات ہو رہے ہیں، عارضی جنگ بندی ہے، اسمال اسکرمشز ڈزنٹ میٹر. یہ مین فوکس شوڈ بی ناؤ 60 days, 90 days, 120 days. ایز لانگ ایز یہ پیسفل ہو رہے ہیں، انڈرسٹینڈنگ ہو رہے ہیں، اچھے طریقے سے ہو رہے ہیں، دیٹ مینس کہ دس از رائٹ پروگرس. اور انشاءاللہ اس کو آن دا کارڈ سائن ہوگا اور یہ سارا پاکستان کو جائے گا. اور آئی تھنک پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل سیاد سمنیر کو جائے گا. دنیا جو کچھ نہیں کر سکتی وہ پاکستان نے کر دیا. انڈیا میں دیکھیں اس طرح رونا پیٹنا پڑا ہوا ہے، بے ہوش ہو رہے ہیں، صفے ماتم مچا ہوا ہے. اور وہ غلطی کہہ رہے کہ کیوں ہم نے مار کے حق کیا جہاں کے آپریشن کا دور کیا. آج پاکستان کہاں پر ہے اور انڈین کہاں پر ہے. آئی تھنک جی ہاں، پاکستان نے جو کچھ حاصل کیا پچھلے 1 سال میں انڈیا میں بالکل صفحہ ماتم بچا ہوا ہے. بالکل آپ نے درست فرمایا. عبداللہ صاحب، پاکستان کے لیے کون سی نئی عالمی سطح پر اپرچونٹیز، کون سے دروازے کھل رہے ہیں پاکستان کے لیے ان حالیہ مسلسل کامیابیوں کے بعد؟ دیکھیں، پاکستان کا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دنیا نے انڈیا اور اسرائیل کی آنکھوں سے اور مغرب کی آنکھوں سے دیکھنا بند کر کے اب پاکستان کو سچائی کی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیا ہے، جس کی وجہ سے میں نہیں کہتا کہ ڈپلومیٹک کوارٹرز میں اس کا کیا ہوگا، ظاہر ہے فرق پڑتا ہے، لیکن عوامی سطح پہ پوری دنیا میں یقین مانیے کہ پاکستانی بھی بڑی پراؤڈلی پھر رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عام آدمی جو پتہ نہیں کہیں فن لینڈ میں بیٹھا ہے کوئی کہیں، کیونکہ یہ جو کرائسس تھا اس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا تھا. عام آدمی کے فیول پرائسز کی وجہ سے پوری دنیا میں پاکستانی جو ہیں وہ بڑے فخر کے ساتھ پھر رہے ہیں. بالکل صحیح آپ نے فرمایا. آپ نے بہت اچھا کنکلوڈ کیا اس جملے کے ساتھ اور وقت میرے پاس ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.